بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں سیف اشرف اور میں حاضر ہوں ایک نئے درگاہ بلاگ کے ساتھ۔ اس وقت میں موجود ہوں بہرائچ شریف کی سرزمین پر، وہ بہرائچ شریف جہاں آستانہ مقدس ہے سیدی سرکار حضرت سید سالار مسعود احمد غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی بزرگ ہوئے ہیں اور دنیائے ولایت میں ایک عظیم نام حضرت سالار مسعود احمد غازی کا آتا ہے، جن کے بارے میں آپ ان کے مقام کا اندازہ اس طریقے سے لگائیں کہ حضرت مخدوم اشرف سنانی علیہ رحمت و رضوان وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت خضر علیہ السلام کو جتنی مرتبہ سید سالار مسعود احمد غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں دیکھا، اتنی مرتبہ میں نے زمین پر کہیں نہیں دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سید سالار مسعود احمد غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جائے تو اسے چاہے کہ وہ کم سے کم آدھا گھنٹہ وہاں رہیں، کیونکہ ہر آدھے گھنٹے پہ مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ ہر آدھے گھنٹے پہ وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام کسی نہ کسی صورت میں آتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ شاید ان سے ملاقات ہو۔ تو آئیے چلتے ہیں جس مقدس بارگاہ میں، ان کی زیارت بھی کرتے ہیں اور ان کے بارے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت کچھ جانیں گے، تو ویڈیو میں اینڈ تک ضرور بنے رہیے گا۔ حضرت سرکار سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کو تاریخ ولایت میں سلطان الاولیاء کہا جاتا ہے، آپ کا نسب حضرت مولا کائنات حضرت علی کے بیٹے سیدی سرکار حضرت محمد بن حنفیہ سے جا کر آپ کا نسب ملتا ہے۔ آپ کا نسب پاک کچھ یوں ہے کہ سید الشہداء مسعود غازی بن سید سالار ساہو بن حضرت عطا اللہ بن حضرت طاہر غازی بن حضرت طیب غازی بن حضرت محمد غازی بن حضرت محمد عمر غازی بن حضرت عاصف غازی بن حضرت بطال غازی بن حضرت عبد المنان غازی بن حضرت محمد بن حنفیہ غازی بن امیر المومنین سیدی سرکار مولا کائنات حضرت شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سید سالار ساہو غازی رحمت اللہ تعالی علیہ جب اپنی اہلیہ کے ساتھ ہندوستان تشریف لا رہے تھے تو انہوں نے راستے میں ایک ندی کے کنارے پر اپنا ڈیرا ڈالا۔ جب اس کنارے پر آپ نے ڈیرا ڈالا تو اس ڈیرے پر ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی۔ وہ بزرگ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام سے جب آپ کی ملاقات ہوئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کو بشارت دی کہ عنقریب تمہیں ایک بہت نیک سعادت مند بیٹا پیدا ہوگا، اور اس کے بعد یہ بھی خوشخبری دی کہ تمہیں دشمنوں کے اوپر ایک زبردست فتح حاصل ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے انہیں کچھ وظائف بھی بتائے کہ اس پر ضرور عمل کرنا۔ جب آپ اجمیر پہنچے تو وہاں مظفر خان کے ساتھ مل کر کفار سے ایک زبردست لڑائی ہوئی جس میں آپ کی جیت ہوئی۔ آخرکار 21 رجب المرجب 405 ہجری بروز اتوار کو اس دنیا گیتی پر ایک چاند سا بچہ پیدا ہوا جسے دنیا بھر میں غازی سرکار کے نام سے جانا گیا۔ آپ کی پیدائش پر، آپ کے جنم کی خوشی پر آپ کے والد گرامی حضرت سید سالار ساہو نے یتیموں اور مسکینوں اور ضرورت مندوں کو بہت ساری بھیٹوں سے نوازا اور ہر ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کی۔ جب آپ کی عمر 4 سال 4 مہینے کی ہوئی تو 409 ہجری میں غالباً 1018 عیسوی میں اس وقت کے سب سے مہان اور سب سے بدھیمان اور سب سے عظیم شخصیت استاد سید ابراہیم بارہ ہزاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں آپ کو لائے، اور انہوں نے اس لائق شاگرد کی شفقت و محبت کے ساتھ رسم بسم اللہ خوانی کی۔ اللہ رب العزت نے سرکار مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کو علم لدنی عطا فرمائی تھی اور ولایت کی نعمت سے سرفراز فرمایا تھا۔ 9 سال کی عمر میں تمام علم ظاہری اور باطنی سے آراستہ ہو کر آپ حد کمال تک پہنچ چکے تھے۔ جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی گئی، عبادت کا ذوق، عبادت کا شوق خوب بڑھتا چلا گیا۔ جہاں فرض کی ادائیگی ہوتی وہیں نوافل بھی آپ کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ حضرت سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کے اگر کارنامے کی بات کریں تو پھر دلی کا وہ عظیم کارنامہ تاریخ نہیں بھلا سکتا ہے۔ دلی بھارت کا اس وقت کیندر بنا ہوا تھا جس کا راجہ مہیپال رائے تھا۔ اس کی سینک شکتی بہت زیادہ بڑی ہوئی تھی۔ تمام پڑوسی ریاستیں اور ودیشی آکرمنکاری بھی اس کا سامنا کرنے سے بہت گھبراتے تھے۔ لاہور پر جیت حاصل کرنے کے بعد اسے دلی کی طرف رخ کرنے کا فرصت نہ ملا۔ تاریخ میں یہ معلوم چلتا ہے کہ وجے تھنیسر کے بعد سلطان محمود نے دلی پر آکرمن کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن امیروں اور وزیروں نے اسے یہ سجھاؤ دیا کہ دلی کو اسی سمے جیتا جا سکتا ہے جبکہ سارے پنجاب کے پرانت پر مسلمانوں کا ادھیکار ہو جائے، آنند پال کی اور سے کوئی خطرہ باقی نہ رہے۔ سلطان محمود نے امیروں وزیروں کے اس مشورے کو قبول کیا اور دلی وجے کرنے کا ارادہ چھوڑ کر غزنی واپس چلا گیا، لیکن جو کام باپ نہ کر سکا اس کام کو بیٹے نے کر دکھا دیا۔ سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اجودن سے دلی کی طرف رخ کیا اور کچھ ہی سمے میں
दिल्ली के निकट पहुंच गए। वहां से लगभग 12 कोस के फासले पर राय महिपाल भी सूचना पाकर एक बड़ी सेना लेकर मुकाबले के लिए आया। आपने भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम लेकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर मुजाहिदीन इस्लाम के लश्कर को आपने अच्छे तरीके से वहां पर नियुक्त किया और उसे अच्छे तरीके से तरतीब देकर युद्ध की आपने घोषणा कर दी। जंग शुरू हुई और दोनों ओर से सेनाओं ने बहादुरी की जौहर दिखाई। शाम तक युद्ध होता रहा। थोड़ा अंधेरा होने पर युद्ध रुका। दोनों की सेनाओं ने रात भर आराम किया और सुबह को फिर युद्ध शुरू हुआ। तलवार और नेज़े चमकने लगे और इंसानी रग कट कट कर धरती पर गिरने लगे। 40 दिन तक युद्ध होता रहा, लेकिन हार जीत का फैसला न हो सका। मुस्लिम सेना के अनेक सैनिक शहीद हो गए। उधर हिंदू राजा के हजारों सैनिक मारे गए, लाशों के ढेर लग गए। प्रदेश में एक छोटी सी मुस्लिम सेना का मुकाबला एक बड़े लश्कर से था। युद्ध लंबा खींचता चला गया। सफलता की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। ऐसी दशा में सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बहुत चिंतित हो गए और आपने अपने रब की बारगाह में सजदा किया और रब की बारगाह में ये इल्तिजा की कि ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, मेरी इज्जत और मेरी जिल्लत रब्बुल इज्जत तेरे ही हाथ में है, मेरी लाज रख ली जाए। इधर आपका ये दुआ करना था कि आप फरमाते हैं कि मैं दुआ में मसरूफ था कि उधर अमीर सैफुद्दीन सालार, मही बख्तियार सालार, मीर सैयद अज़्ज़ुद्दीन और मलिक दौलत शाह और सालार रजब जैसे बहादुर लोग भी गजनी से चलकर आपके लश्कर में आकर शामिल हो गए। ऐसे जाबाज लोगों के आने से आप बेहद खुश हो गए। इस्लामी लश्कर का हौसला और ज्यादा बढ़ चुका था। उनके अंदर एक नया जोश पैदा हो चुका था। दुश्मन सेना पर अब डर का खौफ छा गया था। 40वें दिन हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह सैफुल मलिक से कुछ मशवरा कर रहे थे कि अचानक महिपाल का लड़का गोपाल घोड़ा बढ़ाकर आपके करीब पहुंचा और गदा से आपके ऊपर हमला किया। बड़ी फुर्ती से आपने सर को बचाया, मगर आपके सामने के 2 दांत शहीद हो गए। सैफुल मलिक ने अपनी तलवार निकाली, एक ऐसा जोरदार हमला किया कि गोपाल अब जमीन पर ढेर हो गया था। सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपने जख्म पर मरहम पट्टी करके शेर की तरह दुश्मनों पर हमला किया। घमासान युद्ध हुआ। इस्लामी सैनिकों ने सफों की सफे उलट फेर करके रख दी और दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया। शाम के समय फिर युद्ध बंद हो गया। जब अगले दिन युद्ध शुरू हुआ तो मीर सैयद अज़्ज़ुद्दीन को शहीद कर दिया गया, जिसको सुनकर हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बहुत बेचैन हो गए। अब उनके इंतकाम की आग में सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इस कदर दुश्मनों के उस लश्कर पर टूट पड़े कि अब दुश्मनों की हालत खराब हो चुकी थी। ऐसा खतरनाक आक्रमण किया कि दुश्मनों को भागने का मौका न मिला। राय महिपाल और श्रीपाल दोनों मारे गए। इस्लामी लश्कर को सफलता मिली और दिल्ली पर आपका अधिकार हो गया। आराम का जीवन त्याग कर घर से निकलने का आपका उद्देश्य तख्त ताज नहीं बल्कि भारत में इस्लाम की रोशनी फैलाना और आपका यही मकसद था। आपने फरमाया कि मैं जिहाद तख्त ताज के लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान एक राज है जिसे वो खूब जानता है। आपने मीर जाफर को दिल्ली के तख्त पर बैठाकर उसकी ताजपोशी की रस्म अदायगी की और सख्त हिदायत फरमाई कि रियाया का हमेशा तुम ख्याल रखना और रियाया के साथ हमेशा मुरव्वत और हमदर्दी का बर्ताव करना, बेकसों और मजबूरों की सहायता करना, उनकी परेशानी समझना और सबके साथ इंसाफ करना। इंतजामी कामों को ठीक ढंग से करने के लिए 3000 सवार आपकी कमान में दे दिया और फरमाया कि 5000 सवार और नियुक्त कर लो। मीर सैयद अज़्ज़ुद्दीन को दिल्ली ही में दफन किया गया और उनका निहायत सुंदर रोजा तामीर कराया गया। उसमें चराग, बत्ती और साफ सफाई के लिए चंद लोग को भी नियुक्त किया गया। हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की जिंदगी में यूं तो बहुत सारे करामातें हुए। याद रखें कि जब करामात अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब बंदों के दर से या उनकी जात से कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए जो आम इंसान के बस में न हो तो उसे हम आसान जुबान में करामत कहते हैं। इस तरह से सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बेशुमार करामतें हैं। हिंदुस्तान में जब तुगलक वंश की हुकूमत आई तो तुगलक वंश का बहुत ही मशहूर बादशाह जिसे फिरोज शाह तुगलक के नाम से जाना जाता है। फिरोज शाह तुगलक एक बार जंग के लिए तैयार हो रहा था, जहां पर उसकी सेना पे हार का खतरा मंडरा रहा था। उसे कोई तरतीब नहीं सूझ रही थी, लेकिन उसकी बीवी ने सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की अजमत के बारे में अपनों से बड़ा सुन रखा था, अपने बड़ों से बहुत सुन रखा था। उसने फौरन बहराइच की तरफ रुख करके कहा, अगर मेरे शौहर जंग को फतह करके सही सलामत वापस लौट आते हैं तो मैं खुद और मेरे शौहर फकीर के लिबास में आपके दर पर हाजिरी देंगे। लिहाजा जंग शुरू हुई।
اللہ رب العزت نے اپنے غازی کے وسیلے سے دعا مانگی، اللہ رب العزت نے غازی سرکار کے وسیلے سے مانگی گئی دعا کو قبول کر کے فیروز شاہ تغلق کو جنگ میں کامیاب کر دیا۔ اس کے بعد وہ گھر گیا۔ اس نے جنگ کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کوئی دیویہ شکتی میرے ساتھ آ گئی تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی حیران کر دینے والی شکتی میرے ساتھ تھی۔ آپ کی یہ بات سن کر آپ کی بیوی نے کہا کہ میں نے سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ لے کر آپ کی کامیابی کے لیے دعا کی، اللہ سے میں نے دعا مانگی تھی اور اللہ نے ان کے وسیلے سے مانگی گئی اس دعا کو ہماری قبول فرما دی، لہٰذا اب ہمیں اپنی منت کو پورا کرنے کے لیے فقیر کے کپڑوں میں بہرائچ میں حاضری دینی ہوگی۔ اس کے بعد فیروز شاہ تغلق نے آپ کی بارگاہ میں حاضری دی اور وہاں پر آستانے کو تعمیر کرایا، زنجیری گیٹ، نال دروازہ اور حضرت رجب سالار کا مزار تعمیر کرائی۔ اس بادشاہ کا کافی عرصہ آپ کی غلامی میں گزرا۔ اسی طریقے سے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کا آپ خواجہ ہند کے خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ ہیں۔ آپ کے سگے پوتے شیخ علاء الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں پیر سید سلطان رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ تحریر کیا ہے کہ آپ کے پوتے شیخ علاء الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کو 12 سال کا عرصہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانے سے تھوڑی دور پہ ایک قبر کے کنارے رہے، لیکن آپ کو وہ منزل نہیں ملی جو آپ چاہتے تھے۔ ایک دن آپ بیٹھے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی آپ کے سامنے سے نکلا جس کو کوڑ کی بیماری تھی، اتنی دیر میں ایک گھڑ سوار آیا، اس نے اس کوڑھی آدمی کو کوڑھے مارنے شروع کر دیے۔ گھڑ سوار نے جب کوڑھے مار کر اس شخص کو نیچے گرا دیا تو شیخ علاء الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ اس آدمی کی ساری بیماری غائب ہو گئی ہے۔ آپ نے جب یہ ماجرا دیکھا تو دوڑ کر اس گھڑ سوار کو پکڑا اور کہا کہ سرکار آپ کون ہیں، آپ اپنا تعارف کرائیں۔ اس گھڑ سوار نے اپنا نقاب ہٹایا اور کہا کہ اے علاء الدین، میں سید سالار مسعود غازی ہوں اور ولیوں کی ڈیگ میں جو روحانیت کا نمک پڑتا ہے وہ میرے ہاتھوں سے پڑتا ہے۔ اس کے بعد وہ آپ کے قدموں میں گر پڑے اور آپ کے ہمراہ بہرائچ چلے گئے۔ پھر آپ نے سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کی توجہ سے وہ منزل پایا جو آپ کو 12 سال سے نہیں ملی تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ کی شان جاننا ہو تو مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں سوال کیا جائے تو اس کا جواب یہی عطا ہوگا کہ حضرت شیخ سلطان احمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا تو میں خواجہ ہند کی بارگاہ میں جاتا تو وہ مجھ سے کہتے کہ تم سلطان بہرائچ چلے جاؤ، وہیں سے آپ کی مشکل دور ہوگی۔ حضرت سرکار مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت خضر علیہ السلام کو جتنی مرتبہ سید سالار مسعود غازی علیہ رحمہ کے آستانے پہ دیکھا ہے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا ہے۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بہرائچ جائے تو وہاں کم سے کم آدھا گھنٹہ ضرور بیٹھے، کیونکہ وہاں ہر گھنٹے حضرت خضر علیہ السلام حاضری دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مخدوم بہار شیخ سیدنا شرف الدین احمد یحییٰ منیری علیہ رحمہ اپنے مرید سے فرماتے ہیں کہ اللہ نے مسعود غازی کو وہ تصوف عطا کیا ہے کہ وہ جب چاہے جہاں چاہیں اپنے چاہنے والوں کو اللہ کی عطا سے عطا کرتے۔ سبحان اللہ۔